لیکن یہ تو بتائیے ریکوڈیک کے بارے میں افواہیں کیا چل رہی ہیں ارون صاحب؟ افواہوں کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ ہے میں آپ کو جو فیکٹس ہیں وہ بتا دیتا ہوں، جو میں نے ایک زمانے میں اس پہ کافی کام کیا ہے۔ میں ایک امریکی کمپنی سے 22 مہینے تک ان ٹچ رہا ہوں، وہ مجھے فون کرتے تھے، ڈیٹا بھیجتے تھے، میرے پاس کئی ہزار صفحات پڑے ہوئے ہیں۔ وہ زرداری صاحب نے $500 ملین میں ریکوڈیک دے دیا تھا، وہ تو برسوں جھگڑا چلا، پھر ابھی مسئلہ تو یہ ہے $6 بلین جرمانہ ہوا۔ جرمانہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ اسلم رئیسانی ڈٹ گئے، جس سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ جب اللہ نے کوئی کام کسی سے لینا ہو تو لے لیتا ہے، انہوں نے کہا میں تو نہیں دستخط کرتا اس میں۔ بات یہ ہے کہ یہ اندازے ہی غلط بتائے جا رہے ہیں، چونکہ وہ بڑے نامور اخبار نے جنہوں نے بات کی ہے، لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ پاکستان میں $500 بلین کا سونا نہیں ہے، پاکستان میں $1000 بلین سونا ہے، ایک سبات میں ہے۔ سبات میں صدیوں سے دریائے سندھ میں سونے کے ذرات آتے تھے، جو میاں والی وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ جہاں پاٹ چوڑا ہو جاتا تھا، پھر پانی سمٹ جاتا تھا، وہ ذرے لوگ چنتے تھے۔ وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے، مطلب پورے دن کی دیہڑی سے اتنے ذرے جمع ہوتے تھے جتنی ایک دن میں مزدوری کر کے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی مزدوری نہیں ہے تو وہی اس نے چن لیے، فرض کیجئے، تو وہ اس کا سراغ مل گیا۔ اس پہ رپورٹ بنے ہوئے بھی 5-7 سال گزر چکے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ سمپل کام نہیں ہوتا۔ ویسے سوات میں جو ہے بہت گہرائی میں تو ہے ہی نسبتاً، پاکستان میں تو ایک ایسی جگہ بھی ہے بلوچستان میں جہاں زمین پہ پہاڑ کے اوپر لوہا ہے، یہ چنیوٹ سے لے کے تو آگے تک لوہا ہے، تانبا ہے، اور ایسی قیمتی معدنیات ہیں پاکستان میں۔ مجھے ایک بریفنگ دی گئی تھی تنہائی میں بلا کے ایک انتہائی اہم شخصیت نے، اور انہوں نے یہ انتہائی اہم سے آپ مراد سمجھ رہے ہیں جی، بہت پہلے، کہ اگر افغانستان 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا تو بھی امریکی کسی بہانے سے یہاں آتے۔ میں نے کہا سر کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہارون صاحب بریک سے واپس آ کے، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کیوں کا جواب بھی ہارون صاحب سے لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کیا تیسری بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ریکوڈیک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، $1000 بلین کا سونا ہے، ٹھیک ہے، اندازہ یہ ہے $1 بلین کا $1000 بلین کا مطلب یہ ہے کہ 50% تو اس کمپنی کو ملیں گے نا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ سونا نکالنا آسان تھوڑی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا؟ اگر 1 ملین مٹی کے ذرات میں 56 ذرات ہوں سونے کے تو وہ فیزیبل ہے۔ سبات میں 96، یعنی اس میں شبہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ فیزیبل ہے۔ ریکوڈیک میں ہے اور جگہوں پر ہے۔ وہ دھاتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے، باقی پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں پھر بیچ میں وقفے بھی ہیں، چنیوٹ میں کے ایریے میں لوہا ہے، پھر ہمارے قبائلی علاقے میں۔ آپ کو اس سے بڑی خبر دوں، اس کی تفصیل پھر بتاؤں گا۔ پاکستان میں اتنی گیس اور اتنا تیل ہے کہ یہ اپنی 90% ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو بہت بڑی خبر ہے۔ تو پھر بس تفصیل بعد میں دیکھو نا، یہ تفصیل اس کو ثابت کرنا ہوگا نا مجھے، کہاں ہے، کتنا ہے۔ کل میں نے رات کو، میں تھکا ہوا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ کام کیا، اتفاق سے اچھی، آپ کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اچھی خبر قسمت سے ملتی ہے۔ کسی آدمی نے ہمارا پروگرام دیکھا دور مغرب کے کسی ملک میں، اس نے کسی سے کہا اس کا نمبر چاہیے، انہوں نے مجھے دن میں فون کیا، میں نے کہا رات کو کروں گا جب فارغ ہوں گا، نوٹس لوں گا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پھر نوٹس لکھے ہیں اس کے، پھر ابھی اس میں بہت سے سوالات ہیں جو ایکسپرٹ سے پوچھے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ OGDS اور PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ری آرگنائزیشن کی جائے، اس میں اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ آلریڈی ہی از رننگ اے ملٹی بلین کمپنی۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ نادر، اور دوسری نسل ہے، اس کے والد صاحب اسی بزنس میں تھے، پاکستانی ہے۔ وہ تو بہت کچھ ہے، پاکستان کا پوٹینشیل تو بہت بڑا ہے۔ کیا صرف ریکوڈیک کا معاملہ جو ہے ہارون صاحب، یا اس طرح کے جو معاملات سامنے آتے ہیں چیزیں، ریکوڈیک کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، اب ہم اس پہ کیا کہیں؟ اس کی تو دیکھیں نا، اس ملک میں کوئی ایسی عدالت ہو
جو اس پہ عدالتوں کے بعد پہلے 30 لاکھ یا 1000 مقدمے لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں, 1000 جج کم ہیں, اور عدالتوں کو کام کون کرنے دیتا ہے؟ بھائی عدالت نے تنہا کام کرنا ہوتا ہے, تفتیش کرنے والے چاہیے نا. ہارون صاحب, پاکستان میں ریکارڈ یا اس طرح کے دوسرے منصوبے جو ہیں, کیا بہتری کا صرف یہی راستہ ہے یا کوئی اور بہت سے راستے ہیں, بے شمار راستے ہیں. پاکستان کی ایگریکلچر کا پوٹینشیل 3 گنا تو ہر کوئی مانتا ہے, 10 گنا سے زیادہ ہے. ایک بیٹر ٹیکنالوجی سے آپ مثلا فرض کیجئے 200 من آلو پیدا ہوتا ہے یا 200 من تربوز پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو 2000 من تربوز پیدا کیا جا سکتا ہے. میں پچھلے 6 مہینے سے ایگریکلچر پہ, ماڈرن ایگریکلچر ہے اس میں جو رپورٹیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں, بعض ماہرین سے بات کرتا ہوں. ابھی ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے, ویری سیریس پرسن, میں کسی دن فرصت ملتی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا, کہ وہ لمبا کام ہے 2-3 دن کی مشقت کا. وہ کہتے ہیں گندم میں جو ان پٹ ہے پیسٹی سائیڈز, بیج وغیرہ وغیرہ, وہ 1/3 کر کے اتنی ہی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. اب اگر یہ واقعہ ہو جائے تو ایک انقلاب عظیم رونما ہو جائے. وہ تو کوئی کام کرنے والا, ان سے پوچھا پی ٹی آئی والوں سے الیکشن سے پہلے کہ ایگریکلچر پہ کوئی کام ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ایک لمس کا پروفیسر کر رہا ہے. اچھا, اب میں نے کہا دن کی روشنی میں پردے گرا کے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں زراعت پہ تحقیق ہو رہی ہے. زراعت پہ تحقیق وہ کرے گا جو کھیتوں میں جائے گا. جو پہلا آدمی جس نے بریک تھرو کیا امریکہ میں زراعت میں, اس کا نام تھا جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن حکمران جارج واشنگٹن نہیں, ایک بلیک جارج واشنگٹن, جس نے یہ جو کیڑے حملہ کرتے تھے, یہ کوئی 100-150 سال پہلے کا واقعہ ہے, حملہ کرتے تھے, وہ جاتا تھا کھیتوں میں, اس نے اپنی زندگی کھپا دی اور ایک انقلاب آیا. اسی طرح میکسی پاک جو گندم ہے وہ بھی ایک سائنسدان تھا. تو یہ تو ہمارے تو زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں. وہ فیصل آباد میں تو یہی جھگڑا پڑا رہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی مرضی کا وائس چانسلر ہوگا یا فلاں کی مرضی کا ہوگا. ہماری زرعی یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی. یہ کنو جو ہے یہ کیلیفورنیا سے آیا تھا. کیلیفورنیا میں گیا ہوں, وہاں تو کنو کوئی نہیں ہے, آیا وہاں سے تھا. ہم دنیا کے 17% کنو پروڈیوس کرتے ہیں اور چاہے تو 40% کر سکتے ہیں. شفاف الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جی ہمیں فوج کی مدد درکار ہوگی, درخواست کی ہے کہ فوجی چاہیے بلدیاتی ضمنی الیکشن کے لیے. فوج کی مدد تو لازماً درکار ہوگی, ایک نیا چیف الیکشن کمشنر بھی درکار ہوگا. ان سے کام نہیں چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شفاف الیکشن کا, یہ الیکشن کا ایک سوال کا جواب دیں, شفاف الیکشن کا یا ویسے الیکشن کا ان سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں, یہ شفاف الیکشن ہوتا ہی وہ ہے جو شفاف ہو. دیکھیں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو گئی, وہ تو معاشرہ ہی ایسا ہے کہ چھوٹی موٹی گڑبڑ تو ہوگی. یہ جیسے کرپشن کے بارے میں نے کہا, کچھ نہ کچھ تو ہوگی. وہ تو امریکہ میں بھی شکایت ہوئی. لیکن یہ چیف منسٹر پہ تو ان پہ الزام ہے کہ یہ ویکینڈ پہ جاتے ہیں, ملتے ہیں حکمران پارٹی کے لوگوں سے, کچھ اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں. مریم صاحب اور حمزہ شہباز کا نام آ رہا ہے, اور بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہیں. اچھا, چلیے وہ بھی سامنے آ جائے گا.